ایرانی وفد نے وہ مقام چھوڑ دیا جہاں پر مذاکرات ہو رہے تھے. یہ سب ٹرمپ کی دھمکیوں کے بعد ہوا ہے. جی کیا میسج ہے؟ بالکل کلیئر میسج ہے کہ یہ آپ کی ضرورت ہے, ہم مجبور نہیں ہیں, اور ہمارے پاس دونوں آپشن ہیں. آپ جنگ کی طرف ریزیوم کرنا چاہتے ہیں, ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں. مذاکرات کرنا چاہتے ہیں, ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں. جنگ ہوگی تو وہ بھی انہی ضابطے اور قواعد کے تحت ہوگی, اور اگر مذاکرات ہوں گے تو وہ بھی انہی ٹی او آرس کے تحت ہوں گے جو پہلے طے ہو چکے ہیں. ایران اب ایم او یو کے اوپر کوئی مزید سمجھوتا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, اور ایران نے یہ بات کرسٹل کلیئر امریکنس کو اور دیگر اسٹیک ہولڈرز کو بتا دی ہے. ایران جو ہے وہ ویک اینڈ کے اوپر کھڑا ہو کر کوئی نیگوسیشن نہیں کرے گا. ایران پاورفل پوزیشن میں رہ کر ہی مذاکرات. السلام علیکم، ناظر بلوچ حاضر خدمت ہوں. اس وقت سوئٹزرلینڈ پر سب پوری دنیا کی نظریں جو ہیں وہ گڑی ہوئی ہیں کہ وہاں پر کیا ہوتا ہے، کیونکہ مذاکرات سے پہلے، تکنیکی مذاکرات سے پہلے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دھمکی دی، اور دھمکی کے بعد 2 مرتبہ مذاکرات معطل ہو چکے ہیں اور اس پر احتجاج بھی ریکارڈ کرایا گیا ہے. اور ایران کے جو سربراہ ہیں اس کمیٹی کے، محمد باقر کالیباف، انہوں نے واضح کیا ہے کہ جب تک لبنان کا مسئلہ جنگ بندی نہیں ہوتی، جو باقی معاملات ہیں، باقی نکات ہیں، کسی ایک پر بھی 1 سیکنڈ کی بھی پیش رفت نہیں ہو سکتی، بھلے آپ $24 ارب ریلیز کی بات کر رہے ہیں. تو بہرحال مذاکرات اس ٹائم چل رہے ہیں، لیکن ایک مطلب پھر سید ناصر بشرائی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ نیگوسیشن یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا، اور صدر ٹرمپ صاحب کو کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ شکریہ. دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ ان مذاکرات میں جو بارگیننگ چپ ہے وہ جمہوری اسلامی ایران کی مضبوط ہے. سیکنڈ، آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو امریکہ کی ڈومیسٹک سچویشن ہے، جس میں آپ کو پتہ ہے کہ جو ایم او یو جیسے سائن ہوا تو امریکن پریزیڈنٹ نے ایک ٹویٹ کی، اور اس ٹویٹ میں اس نے کہا کہ اب جو ہے وہ تیل کی قیمتیں نیچے آئیں گی، اکانومی بہتر ہوگی، ہمارے ملک کے اندر بھی جو ہے نا وہ ڈیولپمنٹ ہونا شروع ہو جائے گی، اور ان امپلائمنٹ کا خاتمہ ہوگا. اسے پتہ ہے کہ ایران نے یہ جو میسج پوری دنیا کو دے رہا ہے، اس کا مطلب ہے وہ یہ ایکسیپٹ کر رہا ہے کہ ایران نے ہرمز کے کنٹرول کے ذریعے سے پوری دنیا کو ان بحرانوں سے دوچار کر دیا ہے. میں کبھی کبھار کہتا تھا کہ ایک وقت میں امریکہ دنیا کو سینکشن کرتا ہے، لیکن اس جنگ میں ایران نے ثابت کیا ہے کہ ایران امریکہ اور اس کے الائز کو سینکشن کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. اب امریکہ جو ہے وہ اپنی سینکشن سے چھٹکارا کرنا چاہتا ہے، لیکن ظاہر ہے اس کے لیے ایک عالمی پاور ہونے کا جو اس کا بیک گراؤنڈ ہے تو وہ اپنی کوئی فیس سیونگ بھی چاہتا ہے. جمہوری اسلامی ایران اس کو کوئی فیس سیونگ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. ڈومیسٹک سچویشن کا میں نے آپ کے سامنے تذکرہ کیا. جو گلوبل الائز ہیں یورپین، وہ ان کی اکانومیز تباہی کے دہانے پر ہیں، اور جو سب سے بڑا بینیفیشری تھا وہ رشیا تھا، چونکہ جب دنیا میں آئل کی اویلیبلٹی نہیں تھی تو رشین آئل دنیا کے اندر سیل ہوا ہے، اور بڑے ہیوی پرائس کے اوپر سیل ہوا ہے، ہائی پرائس کے اوپر. اس کی وجہ سے رشین اکانومی گرو کی، اور رشیا کو یورپ کے مقابلے میں مزید ایڈونچر کرنے کی طاقت ملی ہے. یورپ اس سے بہت پریشان ہے، اور یورپ اپنی اکانومیز کی وجہ سے بھی پریشان ہے، چونکہ ان کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے انرجی کی فور امیڈیٹ کمی کو پورا کرنے کے لیے. اور امریکن جو ایشین الائز ہیں جیسا کہ کوریا ہے، جاپان ہے، انڈیا ہے، ان کی مکمل ڈپینڈنس جو ہے وہ اسی گلف کے تیل کے اوپر ہے. اور ساتھ ساتھ اگر میں یہ بھی تذکرہ کروں کہ امریکہ کے یہ جو جی سی سی الائز ہیں، ان کی تو سانس خشک ہوئی ہوئی ہے بیچاروں کی، چونکہ ان کے پاس تو نہ ٹریڈ چل رہی ہے، نہ اکانومی چل رہی ہے، نہ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، نہ ان کا سافٹ امیج بہتر ہو رہا ہے، نہ ہی جو ہے وہ کوئی وہاں آ کے انویسٹمنٹ کر رہا ہے، اور نہ ہی وہاں ان کا ریئل اسٹیٹ بزنس چل رہا ہے. تو اس ساری کیفیت میں ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. سب کا پریشر پریزیڈنٹ ٹرمپ کے اوپر ہے کہ وہ یہ جنگ بندی کریں. لہٰذا میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ اس وقت جنگ بندی کی جو زیادہ مجبوری ہے، جنگ تو جنگ ہوتی ہے اور نقصان سب کے لیے ہوتا ہے، لیکن جو زیادہ متاثر فریق ہے اگر دوبارہ جنگ ریزیوم ہوتی ہے تو وہ امریکہ ہے. لہٰذا امریکن انٹرسٹ میں نہیں ہے کہ جنگ جو ہے وہ دوبارہ ریزیوم ہو. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ وہ چاہتے ہیں کہ اس طرح کے آپشنز کے ذریعے، جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ کبھی اسٹیٹمنٹ دے دی، کبھی لبنان میں جنگ بندی نہ کی، وہ بنیادی طور پہ بارگیننگ چپ میں اپنی پوزیشن بہتر بنانا چاہتے ہیں، لیکن انہیں نہیں پتہ کہ ان کا واسطہ کن نیگوشیٹرز کے ساتھ ہے، اور وہ بالکل ان کو کوئی آپ کہہ لیں مذاکرات کی ٹیبل کے اوپر کوئی ریلیکسیشن دینے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ جیسے جنگ کے میدان میں انہوں نے پرفارم کیا ہے، وہ مذاکرات کے میدان میں اس سے اچھا پرفارم کریں گے. ٹرمپ کو یہ کہنا کہ یہ خالی واپس نہیں جا سکیں کہ میں یہ کر دوں گا، میں ایران پہ قبضہ کر دوں گا، کیا مقصد ہے اس کا؟ دیکھیں، ٹرمپ خود اپنا بھی اور اپنے اسٹیٹ کا بھی مذاق بن گیا ہے. کوئی بندہ بھی ان کی اس طرح کے اسٹیٹمنٹ کو سیریس نہیں لیتا. اس نے کہا کہ ایک سویلائزیشن جو ہے وہ ہم جو ہے وہ انیلیٹ کر دیں گے. کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ ہم جو ہے وہ ایران کی ایئر فورس، نیول پاور، فلاں فلاں سب ہم نے ختم کر دی ہے. اب تو نیول پاور ختم کر دی، ایئر فورس ختم کر دی ہے، تو ہرمز میں آ کے دکھائیں.
آپ ہرمز میں نہیں آ سکتے ہو. پھر امریکن پریزیڈنٹ نے متعدد بار ایسی باتیں کی کہ جسے لوگ ایک چونکہ آپ کے علم میں ہے کہ امریکہ کے جو اہم ترین اخبارات ہیں ان میں جو امریکن ڈاکٹرز کی ایسوسیشن ہے اس نے ایک اخبار اشتہار چھاپا تھا جس میں یہ کہا گیا تھا کہ بطور ہیڈ آف دا اسٹیٹ امریکن پریزیڈنٹ جو ہیں وہ کیپیبل نہیں ہیں, وہ ذہنی مریض ہیں. اور آپ کے علم میں یہ بھی ہوگا کہ نیگوسیشن سے پہلے ایران کی نیگوسیشن ٹیم نے ٹاپ سائیکاٹرسٹ ایرانی ہائر کیے ہوئے ہیں جو بنیادی طور پہ ان کو کنسلٹیشن پرووائڈ کرتے ہیں کہ آپ نے ایسے سائیکی مریض کے ساتھ ہینڈلنگ کیسے کرنی ہے. اچھا جی. اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ ابھی امریکن سینٹ کے اندر بھی یہ جو امریکن پریزیڈنٹ کی النیس اور اس طرح کے ڈس آرڈر ہے اس کے اوپر باقاعدہ بات ہوئی اور انہوں نے کہا کہ یہ بطور اسٹیٹ امریکہ کو ریپرزینٹ کرنے کے قابل نہیں ہے. کبھی آپ اٹھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ ہم اور ایران جوائنٹلی جو ہے نا وہ ہرمز کو مینیج کریں گے. کبھی آپ اٹھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ میں ایران کے سپریم لیڈر سے ملنا چاہتا ہوں اور یہ میرے لیے پرائڈ کی بات ہوتی. تو یہ پاگل پنے کی باتیں ہیں اور جس کو ہم اردو میں ایک فقرہ کہتے ہیں نا سٹھیا جانا, تو بس یہ سٹھیانے کی علامتیں ہیں. آپ اس کو زیادہ سنجیدہ نہیں لیں. اصل یہ ہے کہ جب بھی وہ اس طرح کی کوئی بات کرتا ہے اور ایک پریشر ڈیولپ کرنے کی کوشش کرتا ہے, اگلے دن وہ کسی بڑی ریٹریٹ کی تیاری کر رہا ہوتا ہے. آپ صرف یہ توقع رکھیں کہ اگلی ریٹریٹ کون سی ہے, اس کو کنسیڈر کریں. آج کی اس نشست سے کوئی بڑی کوئی توقع ہے؟ میرا خیال ہے کہ ایک وے فارورڈ ہوا ہے. درمیان میں کچھ کنٹریز انوالو ہیں, میڈیشنز ہو رہی ہیں اور میں نے جیسے آپ نے قطر کی بات کی, قطر کے لیے لائف لائن ہے, وہ اس سے زیادہ نہیں سروائیو کر سکتے. یہی معاملہ جو ہے وہ خود دیگر گلف اسٹیٹس کا ہے. تو میرا خیال ہے کہ وہ سارے امریکن پریزیڈنٹ کو پریشرائز کریں گے. امریکن پریزیڈنٹ نے بھی اس کا اظہار کیا ہے. آپ یہ دیکھیں نا کہ پہلے جو کہا ہے کہ نیتن یاہو میرے بغیر نہیں سروائیو کر سکتا اور جو میں نے کیا ہے وہ دنیا میں امریکہ کے لیے اسرائیل کے لیے کوئی بھی نہیں کر سکتا. یہ حقیقت ہے کہ دونوں کا مستقبل پرسنلی بھی ایک دوسرے کے ساتھ وابستہ ہے اور اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ بھی ایک دوسرے کے ساتھ وابستہ ہے. تو ایک کا ڈکلائن دوسرے کا ڈکلائن ہے. لیکن اس وقت جو ہے پوزیشن ایسی ہے کہ بالآخر اسرائیل کو لبنان کے مسئلے پہ کہیں نہ کہیں سرنڈر کرنا پڑے گا اور اس کے کچھ انڈیکیٹرز ہیں جس میں اسرائیل نے یہ اشارے دیے ہیں کہ ہم جو ہے وہ اس کا کوئی ٹائم پیریڈ کرنے کے لیے تیار ہیں, یا یہ کہ ہم دوبارہ جو ہے وہ آپ حزب اللہ کو ڈس آرم کر دیں تو ہم لتانی سے پیچھے ہٹ جائیں گے لیکن ہم دوبارہ حملہ نہیں. ابھی تازہ اس نے فاکس نیوز کو کہا کہ اسرائیل ختم نہیں کر سکا تو لہٰذا جولانی کو میں کہتا ہوں وہ کرے. آپ نے شیخ نعیم قاسم کی گفتگو سنی ہوگی, انہوں نے کہا کہ امریکن نے بہت پریشرائز کیا ہے جولانی کو, لیکن اس نے بہرحال اس وقت تک تو انکار کیا ہے. کیونکہ یہ آپ کے ذہن میں کہ جولانی کیوں ہے, اس کو احمد اشار کیوں کیا گیا ہے؟ جولانی گولان سے ہے. گولان ہائٹس بنیادی طور پہ وہ علاقہ ہے, جیسے ہی لفظ جولانی لیتے ہیں آپ کے ذہن میں گولان ہائٹس آتی ہیں. گولان ہائٹس جو اسرائیل کے قبضے میں ہیں وہ سمبل ہے اسرائیل کے آکوپیشن کا ان سیریا. سیریا ایک نیشنلسٹ نیشن ہے اور وہ بڑا بھاری رد عمل دیں گے اس مسئلے کے اوپر عوام کی سطح کے اوپر. تو اس وقت ایسی کوئی چیز کرنا جو اسرائیل نہیں کر سکا وہ احمد اشار کرے گا. آپ خود اندازہ کر لیں نا. اس کا مطلب یہ ہے کہ احمد اشار کو بیان دینا نہیں چاہیے, اس پہ اپنی پوزیشن کلیئر نہیں کرنی چاہیے. نہیں, وہ کیسے پوزیشن کلیئر کرے, وہ تو وہ بھی ہمارے شہباز شریف نہیں, ان کی پوزیشن کلیئر ہے. اچھا, یہی تو کلیئر ہے. اس پہ بیان نہ دینے سے اس نے اپنی پوزیشن کلیئر کی ہے. وہ جو ان کو لے کے آئے تھے وہی اس کے بینیفیشری ہیں, لیکن اتنی ہمت ان کے اندر نہیں ہے کہ وہ اس جنگ کے اندر اس طریقے سے پارٹ اینڈ پارسل بنے. ایک یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں, یہ جنگ یوں نہیں ہے. اگر سیریا لبنان کے اندر داخل ہوگا تو آپ کیا سمجھتے ہیں, اس کا یہ مطلب نہیں ہوگا کہ عراق کے اندر سے ریزسٹنس فورسز سیریا کے اندر داخل ہو جائیں اور اس کی اپنی اسٹیبلٹی جو ہے وہ تھریٹن ہو جائے. تو اٹس ناٹ سو سمپل. تو یہ ٹرمپ آپ جانتے پوچھتے کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ ظاہر ہے کہ ایک جو ڈسٹرسٹ آدمی ہے نا وہ اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے کہ پہلے آپ اسرائیل کے اوپر پریشرائز کیا, کچھ کام بنا کچھ نہیں بنا. اب آپ نے ایران کو تھریٹ دینے کی کوشش کی, ایران تو رد عمل دیتا ہے. تو اب الٹیمیٹلی اگر نیگوسیشن کامیاب نہیں ہوتی, آپ مجھے بتائیں امریکن پریزیڈنٹ اپنے سینٹ میں کیا منہ دکھائے گا؟ ٹھیک ہے, لہٰذا وہ دوبارہ مذاکرات کی ٹیبل کے اوپر آئے گا, کوئی اور چارہ نہیں ہے. یہ وہ ٹیکٹس ہیں جو وہ استعمال کرتے ہیں, لیکن انہیں پتہ نہیں ہے کہ اگر وہ سیر ہیں تو اس کے مقابلے میں اس وقت نیگوشیٹرز ہیں وہ سوا سیر ہیں. اچھا, آخری سوال یہ بتائیں, یہ مذاکرات کی جو سوئٹزرلینڈ میں گیا تو وہاں پر پہلے اسلام آباد مفاہمت نام تھا, وہاں پر گیا تھا ایک لیک کے نام سے, وہ اس کا نام دے دیا گیا ہے. یہ کیا چکر ہے, کیوں ایسا کیا گیا ہے؟ نہیں, پہلے تو وہ ورسائلز میں ہوا, جہاں ٹریٹی آف ورسائل ہوا ہے, وہ تو بہرحال ایک بڑا سافٹ امیج جمہوری اسلامی ایران کا ڈیولپ ہوا. امریکن یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پہلے فرسٹ ورلڈ وار کے خاتمے کے لیے وہ ہوا تھا. یعنی اس جنگ کی لیول کس سطح پہ کنسیڈر کی جا رہی ہے اس کو آپ اندازہ کریں. سیکنڈ یہ ہے کہ جو امریکن پریزیڈنٹ کو مسودہ دیا گیا جو پوری دنیا میں ہوگا وہ پرشین ڈاکومنٹ تھا جس کے اوپر امریکن پریزیڈنٹ سائن کر رہے تھے. یہ پرشین کی ڈومیننس انہوں نے پروو کی, دیٹس اندر سائن آف دیئر سافٹ امیج.
پھر اس کے بعد اب یہ مذاکرات یورپ کے اندر بنیادی طور پہ سوئس ہی ایریا ہے، اور ان کی طرف سے یہ کہنا ہے کہ ہم جو ہے وہ آپ کو جگہ دینے کے لیے تیار ہے، فیسیلیٹیشن کرنے کے لیے تیار ہے، چونکہ وہاں لا اینڈ آرڈر اور پیس کا میٹر نہیں ہے، کوئی مظاہرین کا میٹر شیٹر نہیں ہے، لیکن بہت سارے کنٹریز کے اندر یہ مسئلہ لا اینڈ آرڈر کا، سیکیورٹی کا اور دیگر مسائل ڈیولپ ہو جاتے ہیں، اور اب یہ لمبا چلنے والا میٹر ہے، تو اس کے لیے میرے خیال ہے دونوں فریقوں نے ایسی جگہ کا انتخاب کیا ہے کہ جس پہ دونوں چیزیں جو ہے نا وہ ہو سکے، اور یہ کہ اس پہ ظاہر ایران نے ایگری کیا ہے، تو یہ جو ہے وہ مذاکراتی عمل آگے بڑھا ہے۔ یہ اس لحاظ سے امپورٹنٹ ہے کہ مذاکرات نہ امریکہ کے اندر ہو رہے ہیں اور نہ ان کنٹریز کے اندر ہو رہے ہیں جنہوں نے کلیئر کٹ پرو امریکہ پوزیشن لی تھی۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ اگر تھوڑی سی بھی پیش رفت پاکستان اتنی قابل ہو جائے گا کم سے کم پاک ایران گیس پائپ لائن کنیکٹ کر لے؟ نہیں، اس کا مسئلہ پاکستان کے قابل ہونے سے نہیں ہے، اس کا مسئلہ پاکستان کی اپنی پولیٹیکل ول سے ہے۔ جو مجھے اپنی انڈرسٹینڈنگ میں یہ بات ٹھیک ہے کہ جب بھی تھریٹ ہوتا ہے تو اپرچونیٹیز ہوتی ہیں، اس سے بڑی اپرچونیٹی آپ کو کب ملے گی کہ اب ثابت ہو گیا ہے کہ جو نیول راستے ہیں، بحری راستے ہیں، وہ ریلائبل نہیں ہیں، کہیں پائریٹس ہیں، پاکستان کو آپ کو پتہ ہے جہاز کے اوپر پائریٹس نے قبضہ کیا ہوا ہے، کہیں جو ہے وہ ویدر کا ایشو ہے، کہیں جو ہے وہ جہاز کی اپنی ویئر اینڈ ٹیئر ہے، کہیں جنگوں کے مسائل ہیں، آپ کو پائپ لائنس کے اوپر ڈیپینڈ کرنا پڑے گا، اور پائپ لائنس کے لیے لکی وہ کنٹری ہے کہ جو امیجیٹ نیبر ہے ایسے کنٹری کا جو انرجی پرووائڈر ہے۔ پاکستان کو دو آپ کہہ لیں ایج حاصل ہے، ایک یہ کہ پاکستان کا نیکسٹ ڈور نیبر ایران ہے جو دنیا کے بڑے انرجی پرووائڈر میں سے ایک ہے، اور ایک پاکستان خود چونکہ 25 کروڑ کی پاپولیشن اور بہت زیادہ انرجی تھرسٹی ہے، لیکن ایک دوسری چیز بھی پاکستان کو ایج ہے، وہ یہ ہے کہ پاکستان برج ہے دنیا کے سب سے بڑے انرجی سیکر اور انرجی پرووائڈر کے درمیان۔ تو اگر پاکستان اپنی اس جیو پالیٹکس کو یوٹیلائز کرے اور اس گیس پائپ لائن کو آگے بڑھائے تو پاکستان اس کیفیت سے نکل سکتا ہے۔ لیکن جو آپ نے سوال کیا تھا، اگر ہم پاکستان کے موجودہ بجٹ میں کوئی ایک چیز بھی ایسی دیکھتے کہ جس سے IMF کے اوپر اپنی ریلائنس ختم کرنے کے لیے کوئی ڈائریکشن یا سمت متعین کی گئی ہے، تو میں کہتا کہ ہاں، ہم اس غلامی کے خاتمے کے لیے ہم گیس پائپ لائن بنانے جا رہے ہیں اور ہم ایک آزادی حاصل کریں گے اور ملک کو خود کفیل کریں گے۔ ایسی کوئی چیز میں سو فار نہیں دیکھتا ہوں، اور اس کی وجہ لیڈرشپ کی ڈیسیژن میکنگ میں امریکہ کے تابع ہونا ہے اور آزاد فیصلے نہ کر سکنا۔ عرب اور ایران میڈیا دونوں دعویٰ کر رہے ہیں کہ ایرانی وفد نے وہ مقام چھوڑ دیا جہاں پر مذاکرات ہو رہے تھے، یہ سب ٹرمپ کی دھمکیوں کے بعد ہوا ہے۔ جی، کیا میسج ہے؟ بالکل کلیئر میسج ہے کہ یہ آپ کی ضرورت ہے، ہم مجبور نہیں ہیں، اور ہمارے پاس دونوں آپشن ہیں۔ آپ جنگ کی طرف ریزیوم کرنا چاہتے ہیں، ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں، مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں۔ جنگ ہوگی تو وہ بھی انہی ضابطے اور قواعد کے تحت ہوگی، اور اگر مذاکرات ہوں گے تو وہ بھی انہی TORs کے تحت ہوں گے جو پہلے طے ہو چکے ہیں۔ ایران اب MOU کے اوپر کوئی مزید سمجھوتا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور ایران نے یہ بات کرسٹل کلیئر امریکنس کو اور دیگر سٹیک ہولڈرز کو بتا دی ہے۔ ایران جو ہے وہ ویک اینڈ کے اوپر کھڑا ہو کر کوئی نیگوسیشن نہیں کرے گا، ایران پاورفل پوزیشن میں رہ کر ہی مذاکرات کو آگے بڑھائے گا۔ تو کیا لگتا ہے اس کے بعد کیا ہوگا؟ میرا یہ خیال کیا ہے اسٹیٹس بنے گا کہ اس کے بعد امریکہ جو ہے وہ ایک اور پلٹا لے گا، اور اس کے بعد جو ہے وہ کچھ سائنس دیں گے، اور ممکن ایک تھوڑا سا عارضی تعطل آئے، اور اس تعطل کے بعد مذاکرات دوبارہ ریزیوم ہوں گے۔ اور وہ محرم کے بعد جا سکتے ہیں؟ جتنا یہ لنگر آن کریں گے، چونکہ یہ امریکنس کے لیے زیادہ پرابلمیٹک ہے، تو میرا یہ خیال ہے کہ وہ اس کو جاری رکھنا چاہیں گے۔ ممکن ہے 9 اور 10 محرم کی تعطیل ہو، لیکن وہ اس کو جاری رکھنا چاہیں گے۔ چلیے جی، بہت شکریہ۔ آپ نے اپنے فیڈ بیک شیئر کرنا ہے، اور اس ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب لازمی کرنا ہے۔ اللہ حافظ۔